رمضان 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 يا حبيب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میرے بھائیوں، یہ ایک خوش نصیبی کی بات ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب حضرات کو رمضان مبارک کی فضیلتیں، رمضان مبارک کی رحمتیں، رمضان مبارک کی مغفرتوں سے باہر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میرے بھائی 11 ماہ غفلت بھی گزرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی بندہ کرتا ہے، بعض دفعہ نمازوں کے اندر کوتاہی کمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اگر بندہ رمضان مبارک کی فضیلت اور رمضان مبارک کی رحمتوں سے کچھ نفع حاصل کر لے. مسند احمد کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آنے کا جب وقت قریب ہوتا تھا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے تھے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، لیکن آپ دعا فرماتے کہ اللہ مجھے رمضان کی رحمتوں سے، مجھے رمضان کی مغفرتوں سے محروم نہ کرنا، بلکہ مجھے اتنی زندگی عطا فرما دینا کہ میں رمضان کی فضیلتیں اور رمضان کی رحمتوں سے کچھ نفع لے لوں. آپ خود سوچ لو کہ رحمت للعالمین ہے. ایک حدیث مبارک کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا نا کہ رمضان کی کیا رحمتیں، رمضان کے کیا فضائل ہیں، تو بندے اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتے کہ اللہ پورے سال تک یہ رمضان ہمارے پاس رہے تاکہ ہم ان کی رحمتیں، ان کی برکتوں سے نفع لیتے رہیں. تو غم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اور آپ سب حضرات کو موقع عطا فرمایا کہ ہم کچھ ان رحمتوں سے، برکتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اتنا تو کم از کم نفع لے سکیں کہ یہ جو 11 مہینے ہمارے غفلت کے گزرے، گناہوں کی گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما لے. میری جو آپ کے سامنے کتاب اللہ کی آیت پڑھی نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. تسلی کے لیے فرمائے کہ صرف اس امت پر نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی امتوں کے پر بھی یہ روزے فرض تھے. یہ اور بات ہے کہ اوقات میں فرق تھا، روزے رکھنے کا طریقہ مختلف تھا. جیسے ابتدا کے اندر ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ اگر ایک بندہ مغرب کے بعد لیٹ گیا نا، اب روزہ شروع ہو گیا، اب اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، بس پھر اگلے دن افطاری تک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. عربی زبان کے اندر یہ اعلیٰ کا لفظ ہوتا ہے، علیکم علیکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اوپر، یعنی پورے بدن پر، یہ نہ کہ صرف منہ کا روزہ ہے، بلکہ علیکم تمہارے پورے بدن پر، پورے جسم پر. یعنی روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف اپنی عادت بدل رہے ہیں کہ پہلے ہم لوگ 11 بجے کھانا کھاتے تھے، اب ہم لوگ افطاری کے وقت کھانا کھاتے ہیں. پہلے ہم لوگ دوپہر میں کھانا کھاتے تھے، اب ہم لوگ سحری کر لیں. یہ تو عادت کا بدلنا ہوا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کتب علیکم،
یعنی تمہارے پورے بدن پر، پورے جسم پر. مطلب یہ ہے کہ صرف منہ کا روزہ نہیں ہے، کھانے پینے سے بندہ اپنے آپ کو روک لے، یہ روزہ نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ علیکم، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، تمہارے پاؤں کا بھی روزہ ہے. پاؤں کا روزہ ہے کہ برائی کی طرف تمہارے قدم نہ چلے. ہاتھوں کا روزہ ہے کہ آپ ہاتھوں سے غلط کام نہ کرو، ہاتھوں سے ناپ تول کے اندر آپ کمی نہ کرو. آپ کی زبان کا روزہ ہے، زبان سے بندہ بری بات نہ کرے. کانوں کا روزہ ہے کہ کانوں سے بندہ بری باتیں نہ سنے. آپ کے اور ہمارے دماغ کا روزہ ہے کہ ہم دماغ کے اندر اچھے ہی تصورات کرتے رہیں، برائی کا تصور کبھی قریب بھی آنے نہ دیں. فرمائے کہ کتب علیکم، یہ نہیں فرمائے کہ کتب علی افواہکم، تمہارے منہ کا روزہ ہے، نہ کتب علیکم یعنی پورے بدن کا. اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک بندہ اگر روزہ بھی رکھے پھر بری باتیں بھی کرے، ایک بندہ روزہ بھی رکھے برے عمل بھی کرے، فرمایا کہ اللہ کو یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں پیاسا بھوکا رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پاک روزہ چاہیے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ روزہ بھی رکھے بری باتیں بھی کرے، ایک بندہ روزہ بھی رکھے لیکن عمل بھی کام بھی برے کرے، رشوتیں لے لے، برے اور افعال کرے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اس روزے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ روزہ چاہیے جو جس طرح اس کھانے پینے سے بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے. بندہ غلط تصورات سے، غلط کاموں سے، غلط خیالات سے اپنے آپ کو روکے، اسی کا نام روزہ ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم علی افواہکم، نہ منہ نہ، یعنی پورے بدن پورے جسم کا روزہ ہے آپ کا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، غرض کیا ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ بندے کو بھوکا یا پیاسا رکھنا نہیں چاہتے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے، اللہ کی کیا غرض ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، آپ لوگ روزہ رکھو، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم لوگ متقی بن سکو. تقوی عبادت کا غرض ہوتا ہے، عبادت کی غایت ہوتی ہے. لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، فرمایا کہ لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ. تتقون، متقی بن جاؤ. قربانی کے لیے اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماءها ولکن ینالہ التقوی. آپ لوگ جو قربانی کرتے ہو، اللہ کو نہ قربانی کے جانور کے کھال کی ضرورت ہے، نہ گوشت اور خون کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی غرض ہے کہ آپ کو تقوی حاصل ہو جائے، تقوی مل جائے. تو یہ تقوی ہے کیا چیز؟ کس کو تقوی کہتے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر کسی جگہ فرمایا ہے ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے یہ ہے. ننجی الذین اتقوا، جو متقی ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو نجات دے دیں گے. یہ متقی کیا چیز ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کے اندر تو تقوی کہتے ہیں کہ بندہ قرآن سے اپنے آپ کو روک لے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرے، اللہ جن چیزوں سے بندے کو منع کرے ان چیزوں سے بندہ رک جائے. ظاہر کے اندر تقوی اس کا نام ہے، لیکن حقیقت تقوی اللہ اور بندے کے مابین ایک تعلق ہے. اللہ اور بندے کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے، ربط ہے. کیا مطلب؟ یعنی بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ایک قسم کا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہر وقت مد نظر رہے بندے کے ذہن کے اندر کہ اللہ راضی ہو، میں ایسا کام کروں جس سے اللہ ناراض نہ ہو، اللہ راضی ہو. اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر صحابہ کے لیے فرماتے ہیں کہ الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے صحابہ کے لیے تقوی کو لازم بنا دیا ہے. یعنی صحابی متقی ہیں، تقوی ان کے لیے لازم ہے. اب آپ خود سمجھ لو کہ جب اللہ نے صحابہ کے لیے تقوی کو لازم بنایا، حالانکہ صحابہ پوری امت کے اندر سب سے زیادہ افضل ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کا وہ مقام ہے جو بندے کا منزل مقصود جو ہوتا ہے وہ یہ تقوی ہوتا ہے. اس کو تقوی کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر وقت
بندہ اسی فکر بھی رہے کہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ راضی ہو، اس کام سے بچوں جس سے اللہ ناراض ہو۔ اگر انسان ہے، آپ کو معلوم انسان گناہ گار بھی ہے، خطا گار بھی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر حضرت ماج بن اسلم یہ صحابی گزرے ہیں، ان کا حدیث کے اندر قصہ آتا ہے کہ انہوں نے کہیں لونڈی کے ساتھ زنا کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا اور میں نے کسی اور کو بھی ہلاک کر دیا، پھر نے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے زنا کی۔ آپ نے اپنا منہ موڑ لیا، آپ نے فرمایا کہ لعلک لمست قبلت، ارے اللہ کے بندے تم نے ایسے ہی ہاتھ بلند کیا ہوگا، یہ نہیں آپ نے ملابست کی ہوگی، آپ نے بوس و کنار کیا ہوگا۔ پھر آیا کرنے کا کہنا صحیح میں نے زنا کی، تیسری بار چوتھی بار آپ نے ان کے جاؤ جا کے ان کو رجم کرو۔ صحابہ ان کو لے گئے، صحابہ نے جا کر ان کو پتھر مارنے شروع کیے، پتھر ان کو مارتے رہے۔ جب وہ زیادہ تکلیف ان کو محسوس ہوئی تو وہ دوڑے، صحابہ ان کے پیچھے دوڑے، انہوں نے ان کو مارا، وہ نیچے گر گئے۔ آپ کے پاس آئے، آپ نے پوچھا، صحابہ نے آپ کو بتایا کس طرح ہوا، اور پھر صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھاگ رہے تھے، جس وقت پتھروں کی بارش اس پر ہونے لگی تو وہ تکلیف کے مارے بھاگ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا روئے، آپ نے فرمایا ہل آتا رکھتی وہ تم نے اس کو چھوڑا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا حکم تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے، اس لیے انہوں نے ایسی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے گناہ کے لیے توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ مدینے کے لوگوں کے اوپر تقسیم کی جائے تو مدینے کے اندر کوئی بھی گناہ گار بندہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو غنی ایک آپ دیکھو، توبہ تقویٰ اسی کا نام ہے، یعنی اگر بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، بندہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے اتنی تو توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام پہلے مقام سے بھی اونچا ہو جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا نا، تو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے، اتنا تو روتے تھے کہ اللہ کے فرشتوں کو بھی ان کے رونے کے اوپر رحم آتا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یعنی بندے کا اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق جڑ جائے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو اپنا مطمع نظر اور مقصود بنا لے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے برکت کے بطفیل مجھے اور آپ کو بھی اس تقویٰ کا کچھ نہ کچھ کوئی حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان